بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی میزبان یوٹیوب چینل۔ تو میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو اس ویڈیو میں آج بورڈ، اسے اردو میں بورڈ اور فارسی میں برکت، ہندی میں برڈ اور اسے انگریزی میں پینٹ ٹری کہتے ہیں، اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے شیئر کروں گی اور اس کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کروں گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک کی طرف، یعنی بورڈ مشہور عام یہ ٹری ہے، یہ ایک عام درخت ہے۔ اس درخت کی ایج یعنی اس کی عمر 1000 سال تک بتائی جاتی ہے، یعنی اس کی جو ایج ہوتی ہے بہت زیادہ لمبی، یعنی 1000 ایئر تک ہوتی ہے۔ اس کی شاخوں سے باریک ریشے نکل کر زمین پر گڑ جاتے ہیں، ان ریشوں کو ریش برگت بڑ کی داڑھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا دودھ اور اس کی نرم کونپلیں دوائیوں کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، یعنی اس کا جو دودھ ہوتا ہے اور جو اس کی نرم کونپلیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ دوائیوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شناخت اس کی، شیر برگت جسم پر لگ جائے تو کالا نشان ڈال دیتا ہے، یعنی اس کے اصل ہونے کی شناخت یہ ہے کہ جسم کے جس بھی حصے پر اس کا کوئی قطرہ گر جائے تو وہ حصہ کالا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کالا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ چند بوندیں ہاتھ پر ڈال کر ملنے سے کالی بتیاں بن جاتی ہیں۔ نیز شیر برگت ہوا لگنے سے ربڑ کی طرح جم جاتا ہے، یعنی اسے اگر ہوا میں رکھ دیں تو یہ ربڑ کی طرح جم جائے گا۔ اس کا رنگ اور پھل اس کا پھل سرخ ہوتا ہے اور اس کے پتے سبز ہوتے ہیں، داڑھی سرخ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اور پھل قدرے شیریں ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ مقدار خوراک، یعنی ہم اسے کس قدر لے سکتے ہیں، میڈیسن کے طور پر یا خوراک کے طور پر، کسی بھی اپنے مرض کے میں اس کو ہم جس کی جو کونپلیں ہیں 3 سے 5 ماشا ہم اس کی کونپلیں اور دودھ 3 قطرے لے سکتے ہیں، یعنی اس کے 3 قطرے دودھ کے اور 3 سے 5 کونپلیں اس کی کسی بھی بیماری میں ہم اسے لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقام ہے وہ مقام پیدائش ہندو پاکستان کے میدانی علاقوں میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کا جو استعمال ہے وہ کانسٹیپیشن، قبض ہے، یعنی کانسٹیپیشن کی یہ پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اس کا تازہ دودھ میں روئی تر کر کے کچرالی یعنی ورم وغیرہ کو یہ تحلیل کرتا ہے۔ اگر جسم میں کسی حصے پر ورم وغیرہ ہے تو وہاں لگانا ان سے زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ ورم ہے یا پھوڑے کی شکل میں ہے، پھوڑے میں وہ پیپے وغیرہ ہے تو اس پر یہ لگانے سے پھوڑا پھوڑ دیتا ہے، یعنی پھوڑا پھوڑ ڈالتا ہے۔ اس کے پتوں کو جلا کر زخموں پر چھڑکتے ہیں، اور جب پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو ایڑی پھٹی ہوئی کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، وہاں بڑ کا دودھ بھر دینے سے جلد ہی ایڑیاں اچھی ہو جاتی ہیں۔ شیر برگت کو رکت یعنی سرعت انزال، جریان و احتلام میں مناسب ترکیب سے کھلاتے ہیں، یعنی مریضوں کو مناسب ترکیب کے ساتھ دوائی کے طور پر استعمال کراتے ہیں، اور یہ میل ڈیزیز کے لیے بھی بہت یوزفل ہے اور یہ بہت طاقت کا کرشمہ ہے۔ بعض اطباء تو نرم و نازک کونپلوں اور ریش برگت کا صفوف بنا کر بھی انہیں امراض میں دیتے ہیں۔ نیز ریش برگت کا صفوف ہم وزن شکر ملا کر بھی دوائی کے طور پر استعمال کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میل ڈیزیز کے لیے، میل ویکنس کے لیے بہت ہی طاقت کا خزانہ ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ بورڈ کے درخت کے جو بینیفٹ ہیں، جو فائدے ہیں، یہ شیئر کیے۔
اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، اور میرے ویڈیو سے جلدی سے لائک بھی کر دیں، کیونکہ لائک کرنا تو آپ بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا رکھنا ڈھیر سارا خیال۔ اوکے، خدا حافظ۔